بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کو تو چند ہفتے پہلے ہی میں نے بتا دیا تھا کہ دسمبر کے آخر اور جنوری کے شروع میں بین الاقوامی سیاست سے چند ایسی خبریں آنے والی ہیں جو پوری دنیا کی سیاست کا نقشہ بدل دیں گی۔ ان میں سے پہلے ایک بہت بڑی خبر آ چکی ہے۔ ایران اور رشیا کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے اور اس معاہدے کے بعد امریکہ اور یورپین ممالک میں ایک تشویش کی لہر ہے۔ عالمی منڈیوں میں ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے اور یہ معاہدہ کیا ہے، اس کے کیا نکات ہیں، اس کے بعد ایران اور رشیا کیسے پوری دنیا کی سیاست کے رخ کا تعین کریں گے، آج اس ویڈیو پہ بات ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ کینیڈا اپنی ویزا پالیسی میں کچھ تبدیلیاں لا رہا ہے۔ اب کینیڈا نے ایک ایسا ویزا اناؤنس کیا ہے جسے سن کے آپ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ اس ویزا کے لیے نہ تو کوئی عمر کی قید ہے، نہ تعلیم کی قید ہے، نہ ہی کسی قسم کے تجربے کی قید ہے۔ اور یہ ویزا پالیسی کون سی ہے، اس کے کیا قواعد و ضوابط ہے، اس پہ بات ہوگی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا۔ ایران اور رشیا دونوں ایسے ممالک ہیں جو پچھلے کافی عرصے سے امریکہ اور یورپین یونین کی پابندیوں کی زد میں ہیں۔ رشیا اور یوکرین کی جنگ ہوئی تو امریکہ کی روس سے پابندیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مغربی ممالک رشیا کے مرکزی بینک کے اثاثے منجمد کرنے پہ متفق ہو گئے، اور اس کے علاوہ برطانیہ نے یورپین یونین اور امریکہ کے ساتھ مل کے برطانوی شہریوں اور کاروبار پر روس کی مرکزی بینک، وزارت خزانہ اور اس کے ویلتھ فنڈ کے ساتھ لین دین پہ پابندی عائد کر دی۔ اس جنگ کے بعد برطانیہ نے رشیا کے تمام بینکس کو برطانیہ کے مالیاتی نظام سے نکال دیا اور یورپین یونین نے رشیا کے بینکنگ سیکٹر کے 70% حصے پہ پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو امریکہ، برطانیہ، یورپین یونین اور دیگر ممالک نے رشیا کو برآمدات پہ پابندی عائد کر دی، اور یورپین یونین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ کبھی ایسی مشینری کی ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دیں گے جس سے تیل کی ریفائنری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یورپین یونین نے رشین پریزیڈنٹ پوٹن کے مغربی ممالک میں سفر کرنے پہ بھی پابندی کر دی، اور تقریباً یہی کچھ ایران کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ تو اس بات رشیا، مشرق وسطیٰ اور چائنا میں اپنا رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ گزشتہ چند مہینوں کے دوران رشیا اور ایران دونوں اطراف سے اعلیٰ حکام مختلف شعبوں میں بشمول توانائی، تیل، گیس اور ٹرانزٹ کے ساتھ سفارتی اور سیاسی تعلقات میں دو طرفہ تعاون کو مستحکم کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ملاقاتیں اور دورے کر رہے تھے۔ اور پھر اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کے بعد ایران اور رشیا نے ان تمام معاملات کا جائزہ لیا، اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اب رشیا اور ایران اپنا متبادل تجارت کا نظام متعارف کرائیں گے۔ رشین صدر نے پہلے یو اے ای اور سعودی عربیہ کا دورہ کیا، اس کے بعد جیسے ہی وہ رشیا واپس پہنچے تو ایرانی صدر نے رشیا کا دورہ کیا، اور اس دورے میں اہم تجارتی معاملات طے پائے۔ تو اب 25 دسمبر کو ایران کے مرکزی بینک کے گورنر محمد رضا فرزین کی رشیا کے سینٹرل بینک کے گورنر کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد ایک معاہدے پہ دستخط ہوئے جس میں امریکن ڈالر کی بجائے نیشنل کرنسی میں تجارت کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اور اس معاہدے کے بعد اب بینک اور معاشی گروپس یعنی قومی کرنسیوں میں لین دین کر سکیں گے، اور ایسے بینکاری نظام استعمال کر سکیں گے جس میں سوئفٹ سسٹم درکار ہی نہیں ہوتا۔ یعنی یہ ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے ڈالر میں عالمی پیمنٹس ہوا کرتی تھی، اب اس کی ضرورت بالکل ختم ہو گئی۔ تو یہ معاہدہ صرف رشیا نہیں بلکہ رشیا کے ساتھ کچھ اور ممالک بھی ہیں جن میں بیلاروس ہے، قازقستان ہے، کرغزستان ہے، آرمینیا ہے، انہوں نے بھی اس معاہدے پہ دستخط کیے ہیں۔ تو یہ معاہدہ کوئی زبانی کلامی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ صرف کاغذوں پہ رہے گا، بلکہ دونوں ممالک اس میں کافی سنجیدہ ہیں۔ اور ان کی سنجیدگی کا آپ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس معاہدے کے بعد رشیا نے ایران کے لیے 6.5 بلین روبل کے کریڈٹ کی منظوری دی ہے تاکہ ایران رشیا سے بنیادی اشیاء درآمد کر سکے۔ تو اب رشیا کی دور اندیشی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے 2019 میں کہا تھا کہ تجارت میں ڈالر کے استعمال پہ نظر ثانی کے لیے مناسب وقت ہے۔ تو اس وقت رشیا اور چائنا اپنی اپنی کرنسیوں کے استعمال سے قبل عبوری مدت کے لیے ڈالر کی جگہ دنیا کی دوسری اہم ترین کرنسی یورو میں تجارت کرنے پہ غور کر رہے تھے۔ اس کے بعد کرونا آ گیا تو اب انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنا دیا۔ تو بھارت نے بھی چند دن پہلے تیل کی قیمت روپے میں ادا کی ہے، یعنی انڈین روپی میں۔ تو رشیا کا اس معاہدے کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ مغربی پابندیوں کے بعد چائنا اور بھارت رشین تیل کے بڑے خریدار ہیں۔ تو رشین تیل کی برآمدات میں اب چائنا کا 45 سے 50% حصہ پہنچ چکا، اور انڈیا کی اگر بات کریں تو انڈیا خود ہی استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ رشیا سے رعایتی نرخوں پہ خام تیل خریدنے کے بعد اسے اپنے یہاں ریفائن کر کے یورپین کنٹریز کو بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ تو تیل اور گیس کی صنعت رشیا کی جی ڈی پی کا 27% حصہ ہے، اور رشین زر مبادلہ کا 57% حصے پہ مشتمل ہے۔ یعنی اس سال 2023 میں رشین تیل اور گیس کی آمدنی تقریباً 98 بلین ڈالرز تک تھی۔ تو اگر یہ ساری ایکسپورٹس رشین کرنسی میں ہوتی ہیں تو ڈالر کا تو بٹا بیٹھنے میں ذرا کم وقت لگے گا، یہ ابھی شروعات ہے۔ آہستہ آہستہ اور ممالک بھی اس میں شریک ہوں گے، اور اگلا سال جو ہے ورلڈ آرڈر میں بڑی بڑی تبدیلیاں لے کے آئے گا۔ دوسری اہم خبر کینیڈا سے ہے۔ دوسرے ممالک کی طرح کینیڈا نے بھی پچھلے دنوں اپنے ویزا پالیسیوں میں تبدیلی کا اعلان کیا، خاص طور پہ اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے۔ اب اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کی سیکیورٹی کی مد میں فیس میں اضافہ کیا گیا۔ اب کینیڈین امیگریشن کے لیے ایک منفرد راستہ اختیار کیا ہے جس میں تعلیم، تجربے یا نوکری کی پیشکش
جیسی شرائط والے پوائنٹ سسٹم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کینیڈا نے ایک نئے سٹارٹ اپ ویزا متعارف کرایا۔ یہ پروگرام بنیادی طور پہ ان باصلاحیت افراد کے لیے، غیر ملکیوں کے لیے ہے جو کینیڈا میں اپنا چھوٹا موٹا کاروبار یا سیٹ اپ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ سٹارٹ اپ کا معیار جاننے کے لیے کچھ معیار طے کیے گئے، وہ یہ ہے کہ سٹارٹ اپ جدت یعنی انوویشن ہو، اس کے ساتھ یہ مقامی لوگوں کے لیے نئی نوکریاں پیدا کرے اور عالمی سطح پہ مقابلہ کرے۔ تو ویزا کی درخواست دینے کے لیے امیدوار کے پاس صرف ایک ویلڈ بزنس ہونا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ امیدوار کا اس کاروبار کی شیئرز کی ملکیت رکھتا ہے، اس کے پاس کمپنی کے 10% یا اس سے زیادہ شیئرز ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کی کوئی کمپنی اپنے ملک میں رجسٹرڈ ہو، اس کمپنی کی حکمت عملی میں کچھ تبدیلیوں کے بعد اسے کینیڈا میں رجسٹر کرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ سٹارٹ اپ شروع ہونے کے بعد ہر کچھ مہینے کے بعد پروگریس رپورٹ بھی جمع کرانی ہوتی ہے۔ اور یہ ویزا اس حوالے سے بڑا اہم ہے کیونکہ پاکستان میں سٹارٹ اپس کے کافی مسائل ہیں۔ جب آپ کسی نئے آئیڈیا کے ساتھ مارکیٹ میں آتے ہیں تو آپ کو ہر طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے پاکستانی بہت پیچھے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ IT کا سٹارٹ اپ پاکستان میں لانا چاہتے ہیں تو بڑی محنت چاہیے، کیونکہ پاکستان میں ٹیکنالوجی کا رجحان دوسرے ممالک سے بہت کم ہے۔ اور اگر آپ اسی آئیڈیا پہ اگر آپ کسی ترقی یافتہ ملک یا کینیڈا وغیرہ میں کرتے ہیں تو اس کے کافی فائدے مل سکتے ہیں، اور اس سے نہ صرف اس شخص کو فائدہ ہوگا بلکہ کینیڈین حکومت ان کو بڑا فائدہ ہے۔ آپ ایک اچھے بزنس مین کی مدد سے وہاں بیٹھے لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں، آپ وہاں پہ ٹیکس دے رہے ہیں، آپ وہاں کی اکانومی میں حصہ ڈال رہے ہیں، اور اگر آپ کو سروسز دے رہے ہیں تو آپ ان کی ایکسپورٹس بڑھا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے ان تمام چیزوں کا فائدہ تو وہاں کی حکومت کو ہے ہی۔ صرف اس کی وجہ سے کینیڈا کی حکومت نے اس ویزے کے لیے کم سے کم شرائط رکھی ہیں۔ تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ بیرون ملک سے آنے والے سرمایہ کاروں کو موقع دے، لیکن اس ساتھ پاکستان کا جو اپنا نوجوان طبقہ ہے اور مختلف چیزیں اور سٹارٹ اپ سے کام کرنا چاہتا ہے، ان کا حوصلہ بڑھائے۔ اگر کسی کے پاس وسائل نہیں ہے تو انہیں کم از کم اتنے زیادہ وسائل فراہم کرے جس سے وہ اپنے آئیڈیا پہ کام کر سکیں۔ اگر آپ صرف ہمسایہ ملک انڈیا کی مثال لے لیں تو وہاں پہ 111 یونیکارنز ہیں، یعنی ایسی کمپنیز ہیں جن کی نیٹ ورتھ 1 بلین سے زیادہ ہے، $1 بلین۔ اور اگر ہم پاکستان کریں تو یہاں پہ صرف 3 یونیکارنز ہیں جن کی نیٹ ورتھ $1 بلین سے زیادہ ہے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا بزنس ماڈل کتنا فرسودہ ہے، پرانا ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، ہم کہاں پہ ہیں۔ اور پھر اسی وجہ سے ورلڈ بینک کے ڈائریکٹرز ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ پاکستان کا موجودہ معاشی نظام بالکل ناکارہ ہے اور اس سے بالکل ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہم ایک دن شور مچاتے ہیں، 2 دن شور مچاتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر لمبی تان کے سو جاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کینیڈا ہو یا کوئی اور ملک ہو، آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کو یا ٹیکنالوجی کو یا ٹیلنٹ کو، ہنر کو اور انویسٹمنٹ کو کس طرح پروپیگیٹ کرتا ہے۔ ہمارے یہاں عجیب سی شرائط ہے، ہمارے یہاں بینکرپسی لاز ہی نہیں ہے، اور جب وہ لاز نہیں ہے تو کوئی اگر یہاں پہ $100 ملین بھی لا کے انویسٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا کاروبار نہیں چلتا تو بجائے اس کے کہ وہ بینکرپسی ڈکلیئر کرے اور آرام سے نکل جائے، یہاں پہ نیب اس کے پیچھے پڑ جائے گی، اینٹی کرپشن پڑ جائے گا، FIA پڑ جائے گی، پتہ نہیں کون کون اس کے پیچھے پڑ جائے گا، اور وہ ایک دلدل میں مزید پھنستا جائے گا۔ تو ایسے حالات میں کاروبار نہیں ہو سکتا، فورن انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں چیپٹر 11 کو انووک کرنا پڑے گا اور فورنرز کو تب یعنی کوئی انسینٹیو ہوگا کہ وہ آئیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔